ہم دونوں کے جسم ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے، لیکن سب سے گہری قربت وہ تھی جب اس نے اپنے بڑے اور میں دنگ رہ گیا، کیونکہ میری بہت کہانی تنہا شخص، خوبصورت لڑکا، میرا نام باسط تھا، 38 سال کا ایک تنہا فنکار جو اپنے والد کے موت کے بعد سے برش اٹھانا بھی بھول چکا تھا۔ رنگ میرے لیے اب صرف یادوں کے ڈبے بن کر رہ گئے تھے۔ اسی اداس شام کو وہ آیا، نائل، میری عمارت کا نیا پڑوسی، ایک نرم گفتار والا اسکول ٹیچر جو حال ہی میں اس شہر میں شفٹ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو مجھے پہلی نظر میں ہی اپنی طرف کھینچ لائی۔ شروع میں صرف بالکونی کی دیوار کے اوپر سے سلام دعا ہوتی، پھر ایک دن جب میری بالکونی میں رکھا پرانا کیبنٹ گر گیا تو اس نے مدد کی۔ اس کی ہنسی اتنی خالص تھی کہ میرے ہونٹوں پر بھی بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ آہستہ آہستہ ہماری باتوں میں گہرائی بڑھنے لگی۔ وہ مجھے اپنی کلاس کی بچیوں کی کہانیاں سناتا جو اسے والدین کی طرف سے نظر انداز کیے جانے پر روتی تھی، اور میں اسے اپنے فن کی وہ پرانی یادیں سناتا جو اب صرف دھول اڑا رہی تھی۔ ایک رات جب بجلی چلی گئی اور بارش تیز ہو گئی تو ہم دونوں بالکونی میں ہی بیٹھ گئے، ایک چادر اوڑھ کر۔ اس کی موجودگی میں مجھے پہلی بار لگا کہ تنہائی کا بخار اتر رہا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بچپن میں اپنے بڑے بھائی کی موت کا درد آج بھی نہیں بول پایا۔ وہ ہمیشہ ڈرتا ہے کہ وہ بھی کسی سے اتنا قریب ہوا ہو تو وہ شخص بھی چلا جائے گا۔ میں نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما، میری انگلیاں اس کی انگلیوں میں گل گئی۔ اس رات ہم نے صرف باتیں کی، لیکن وہ باتیں ہمارے درمیان ایک انویزیبل پل بن گئی۔ دن گزرتے گئے، ہمارے چھوٹے چھوٹے معمول بن گئے۔ صبح کی کافی جو وہ میرے لیے لاتا، شام کی وہ سیر جس میں ہم ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیے بغیر بھی ایک دوسرے کے قریب محسوس کرتے۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل دھڑک اٹھتا۔ جب وہ مجھے اپنی پرانی کتابیں دکھاتا تو اس کے چہرے پر بچوں والی چمک آ جاتی۔ میں اسے اپنے پرانے سکیچز دکھاتا تو وہ کہتا، تمہارے برش میں اب بھی جادو ہے باسط۔ ایک شام جب ہم دونوں کی بالکونی مل کر ایک بڑی سی جگہ بن گئی تھی، بارش پھر سے تیز ہو گئی، ہم اندر آ گئے۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا، اس کی باہوں میں مجھے گھر جیسا احساس ہوا۔ ہمارے جسم ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے، دل کی دھڑکنیں ایک ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ باسط، میں تم سے ڈرتا ہوں کیونکہ تم مجھے وہ قربت دے رہے ہو جو میں نے کبھی نہیں چاہی تھی، مگر اب بغیر اس کے سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اس کے الفاظ نے میرے اندر کا سہارا درد جگان دیا۔ میں نے آنکھیں بند کیے، اپنا سب سے بڑا زخم اس کے سامنے رکھ دیا، بتایا کہ میرے والد کو میری فن دنیا اور میری حقیقت کا پتہ۔ نائل نے میرے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر آہستہ سے کہا، باسط، تم اکیلے نہیں ہو، اب میں ہوں۔ تمہارا درد، تمہاری خوشی، تمہارا ہر اداسی، سب میری بھی ہے۔ اس لمحے ہمارے درمیان کی قربت صرف جسموں کی نہیں بلکہ دو ٹوٹی ہوئی روحوں کو ملنے کی تھی۔ اس کے بعد کے دنوں میں ہماری محبت چھوٹی چھوٹی میٹھی عادتوں میں گھلنے لگی۔ ایک صبح نائل نے میرے فلیٹ کا دروازہ دستک دیا اور ہاتھ میں تازہ پھلوں کی ٹوکری تھمائی۔ آج میں تمہارے لیے بریک فاسٹ بنانے والا ہوں، تم بس بیٹھو اور دیکھو۔ میں مسکراتے ہوئے باورچی خانے میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ انڈے پھینٹ رہا تھا اور میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا، تمہارے ہاتھوں کی چائے بھی کمال کی ہوتی ہے، لیکن آج تمہیں میرے برش سے رنگنے کا موقع ملے گا۔ ہم دونوں ہنستے رہے۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ کل رات اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم دونوں ساحل پر بیٹھے ہیں، وہاں تم میرے لیے ایک تصویر بنا رہے تھے اور میں تمہیں سمندر کی کہانیاں سنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرم کی ہلکی سی لالی تھی جو مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ شام کو ہم قریبی پارک میں گئے جہاں پرانی بینچ پر بیٹھ کر نائل نے میرے ہاتھ میں اپنی انگلیاں پسلا دی اور آہستہ سے کہا، باسط، تمہارے قریب ہونے سے مجھے لگتا ہے جیسے دنیا کی ساری تنہائی دور ہو گئی ہو۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جواب دیا، اور تمہارے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ میں پھر سے رنگوں کا جادوگر بن سکتا ہوں۔ رات کو گھر واپس آ کر ہم نے مل کر ایک سادہ سا ڈنر تیار کیا۔ وہ سبزی کاٹ رہا تھا تو میں نے پیچھے سے اسے ہلکا سا گلے لگا لیا۔ اس نے شرماتے ہوئے کہا، ارے ایسے تو کھانا جل جائے گا، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے الگ نہ ہوا۔ کھانے کے دوران ہم نے ایک دوسرے کے پسندیدہ گانوں کی فہرست شیئر کی۔ نائل نے اچانک اٹھ کر موسیقی آن کی اور مجھے ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا گھمایا، چلو نا تھوڑا سا ڈانس کرتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ہم دونوں ہنستے ہوئے کمرے میں گھومے۔ اس کے سینے سے لگ کر مجھے اس کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، بہت نرم اور پرامن۔
رات گہرے ہونے پر بالکونی میں بیٹھے ہم نے چائے پی۔ نائل نے میرے کندھے پر سر رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، تم جانتے ہو باسط، تمہاری آنکھیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میں گھر پہنچ گیا ہوں۔ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، اور تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میری ساری اداسی ختم ہو گئی ہے۔ اگلے چند دنوں میں ہماری قربت مزید میٹھی ہوتی گئی۔ ایک دن میں نے اسے اپنے پرانے اسکیچ بک میں اسے ایک خالی صفحہ دکھایا اور کہا، آج تم بیٹھو، میں تمہاری تصویر بناؤں گا۔ نائل شرماتے ہوئے بیٹھ گیا۔ میں برش چلا رہا تھا تو وہ مسلسل مجھے دیکھ کر ہنستا رہا۔ اگر میری ناک بڑی ہو گئی تو مجھے مت بتانا۔ میں ہنستے ہوئے بولا، تمہاری ہر چیز خوبصورت ہے، چاہے وہ ناک ہو یا آنکھیں یا یہ دل جو میرے لیے دھڑک رہا ہے۔ تصویر مکمل ہونے پر اس نے مجھے گلے لگا لیا اور کان میں سرگوشی کی۔ یہ میری سب سے قیمتی تحفہ ہے، میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ ہماری یہ چھوٹی خوشیاں، ہلکی سی چھیڑ چھاڑ، ایک دوسرے کی دیکھ بھال اور رات کی لمبی سرگوشیاں ہمارے رشتوں کو بروز بروز مضبوط بنا رہی تھی۔ ایک اور بارش والی شام کو نائل نے مجھے اپنے فلیٹ میں بلایا۔ وہاں اس نے موم بتیاں جلائی تھی اور کہا، آج تم میرے مہمان ہو، میں تمہیں اپنی پسند کی کہانی سناؤں گا۔ ہم صوفے پر بیٹھے، اس نے مجھے اپنی بچپن کی کہانی سنائی اور درمیان میں میرے ہاتھ کو چوم لیا۔ تم ہو تو سب کچھ اچھا لگتا ہے باسط۔ میں نے اسے قریب کھینچا اور آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم بھی تو میری دنیا ہو نائل، اب ہم دونوں اکیلے نہیں رہیں گے۔ اس طرح ہماری محبت آہستہ آہستہ بہت میٹھی اور ہلکی پھلکی قربتوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، جیسے کوئی نرم بارش جو دل کو بھگوئے بغیر بھی تر کر دے۔ ہفتے کے آخر میں نائل نے مجھے حیران کرتے ہوئے کہا، باسط آج ہم شہر سے باہر چلتے ہیں، بس تھوڑی سی ہوا کھانے۔ میں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور ہم دونوں ایک چھوٹی سی کار کرائے پر لے کر قریبی پہاڑی علاقے کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں نائل گاڑی چلاتے ہوئے گانا گاتا رہا اور میں اس کی طرف دیکھ کر ہنستا رہا۔ تمہاری آواز تو بہت اچھی ہے، اسکول میں بچوں کو بھی سکھاؤ نا۔ نائل نے شرماتے ہوئے جواب دیا، صرف تمہارے سامنے گاتا ہوں کیونکہ تمہاری آنکھیں مجھے حوصلہ دیتی ہے۔ پہاڑی پر پہنچ کر ہم نے ایک خوبصورت جگہ پر پیک نکالا۔ نائل نے جو کچھ بنایا تھا وہ سب میرے پسندیدہ تھے۔ ہم گھاس پر بیٹھے بادلوں کو دیکھتے ہوئے، اس نے میرے کندھے پر سر رکھا اور آہستہ سے بولا، باسط تمہارے ساتھ وقت گزارنا مجھے سب سے بڑی خوشی دیتا ہے۔ لگتا ہے جیسے ساری دنیا رک گئی ہو اور صرف ہم دونوں رہ گئے ہوں۔ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا، اور تم میرے لیے وہ رنگ ہو جو میں نے کھو دیا تھا۔ اب ہر دن نیا اسکیچ بنتا جا رہا ہے۔ وہاں سے واپسی پر بارش شروع ہو گئی تو ہم ایک چھوٹے سے کیفے میں رکتے ہوئے گرم چاکلیٹ پی۔ نائل نے میرے ہاتھ کو میز کے نیچے تھاما اور شرماتے ہوئے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے ہر روز ایک نئی وجہ تلاش کروں گا کہ تم مسکراؤ۔ میں نے اس کی انگلیوں کو دبایا اور جواب دیا، تم خود ہی میری مسکراہٹ کی وجہ ہو نائل، بس میرے پاس رہو۔ گھر واپس آ کر ہم تھکے ہوئے تھے مگر خوش تھے۔ نائل نے مجھے کہا، آج تم آرام کرو، میں تمہارے لیے لائٹ ڈنر تیار کرتا ہوں۔ باورچی خانے سے آنے والی خوشبو کے ساتھ وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے کھینچ کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ تم بہت اچھے ہو، تم جانتے ہو نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم میرے سب سے پیارے ہو باسط، تمہارے بغیر میری دنیا ادھوری ہے۔ اگلے دن آفس جانے سے پہلے نائل نے میرے فلیٹ پر آ کر مجھے ایک چھوٹا سا تحفہ دیا۔ وہ ایک خوبصورت نوٹ بک تھی جس پر اس نے لکھا تھا، باسط کے نئے اسکیچز کے لیے۔ میں بہت خوش ہوا اور اسے گلے لگاتے ہوئے بولا، آج شام کو میں تمہارے لیے کچھ خاص بناؤں گا۔ شام کو میں نے اپنے برش نکالے اور نائل کو بٹھا کر اس کی ایک ہلکی سی تصویر بنائی جس پہ وہ مسکرا رہا تھا۔ تصویر مکمل کر کے میں نے اسے تمائی اور کہا، یہ دیکھو تمہاری مسکراہٹ اب ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ نائل کی آنکھیں نم ہو گئی، اس نے مجھے مضبوطی سے گلے لگایا اور کان میں سرگوشی کی۔ تم نے مجھے وہ احساس دیا ہے جو میں کبھی نہیں بھولوں گا، تم میرا گھر ہو باسط۔ رات کو ہم بالکونی میں بیٹھے ستارے دیکھ رہے تھے۔ نائل نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالا اور دھیمی آواز میں کہا، کیا ہم ہمیشہ کے لیے ایسے ہی ساتھ رہیں گے؟ میں نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر جواب دیا، ہاں نائل، چاہے جو بھی ہو ہم ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، تم میری سب سے خوبصورت حقیقت ہو۔ اس کے بعد ہماری روزمرہ زندگی مزید رنگین ہوتی گئی۔
کبھی وہ میرے کام میں مدد کرتا، کبھی میں اس کی کلاس کے لیے کچھ ڈرائنگز بناتا۔ چھوٹی چھوٹی سرپرائز، ہلکی سی چھیڑ چھاڑ اور ایک دوسرے کی موجودگی میں گل جانا، یہ سب ہماری محبت کو روز بروز گہرا اور میٹھا بنا رہا تھا۔ ایک اور خوشگوار شام کو نائل نے مجھے اپنے ساتھ فلم دیکھنے کی دعوت دی۔ ہم صوفے پر بیٹھے، وہ میرے سینے پر سر رکھے ہوئے تھا۔ فلم کے درمیان میں نے اس کے بالوں کو چوما اور آہستہ سے کہا، تمہارے ساتھ ہر لمحہ خاص ہے۔ نائل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور تم میرے ہر لمحے کو خوبصورت بنا دیتے ہو باسط، تمہارا شکریہ کہ تم میرے ہو۔ اس طرح ہماری کہانی آہستہ آہستہ بہت نرمی اور محبت کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، جیسے کوئی نرم دھوپ جو دل کو گرم کرے مگر جلا نہ دے۔ مہینے گزرتے گئے اور ہماری محبت آہستہ آہستہ ایک خوبصورت حقیقت بنتی چلی گئی، ایک نرم دھوپ کی طرح جو ہر صبح نئی امید لے کر آتی تھی۔ نائل نے ایک شام میرے لیے فلائٹ میں آ کر مجھے گلے لگایا اور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، باسط تم میرے لیے سب کچھ ہو، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ایک نیا گھر بنائیں جہاں صرف خوشیاں رہیں۔ میں نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے جواب دیا، ہاں نائل، تمہارے ساتھ تو ہر جگہ گھر ہے۔ تم نے مجھے وہ اعتماد دیا جو میں کھو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم نے مل کر ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ دیکھا جو دونوں کی بالکونیوں کو جوڑتا تھا۔ وہاں منتقل ہونے کے بعد ہماری زندگی مزید رنگین ہو گئی۔ صبح نائل میرے لیے کافی بناتا اور میں اسے پسندیدہ ناشتہ تیار کرتا۔ وہ سکول جاتے ہوئے میرے گال پر ہلکا سا بوسہ دے کر کہتا، جلدی گھر آنا، تمہارے بغیر دن ادھورا لگتا ہے۔ میں مسکراتے ہوئے جواب دیتا، ہاں تم بھی جلدی آؤ، تمہاری مسکراہٹ میرے برش کو زندہ کرتی ہے۔ شام کو ہم مل کر پارک جاتے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلتے۔ کبھی وہ مجھے اپنی کلاس کی دلچسپ کہانیاں سناتا تو میں ہنستے ہوئے کہتا، تم بچوں کے ساتھ اتنے زبردستی سے پیش آتے ہو، مجھے تم پر فخر ہے۔ کبھی میں اسے اپنے نئے اسکیچز دکھاتا تو وہ حیران ہو کر کہتا، واہ باسط، یہ تو ہم دونوں کی کہانی ہے، تم نے ہمیں کاغذ پر بھی زندہ کر دیا۔ راتیں ہماری سب سے پیاری ہوتی۔ بالکونی میں بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہوئے نائل میرے سینے سے لگ کر سرگوشی کرتا، تم جانتے ہو تم نے مجھے ڈر چھوڑنے کا سبق دیا ہے، اب میں صرف تم پر یقین کرتا ہوں۔ میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا، اور تم نے مجھے سکھایا ہے کہ محبت میں زخم نہیں صرف مرہم ہوتا ہے، تم میرے مرہم ہو نائل۔ ایک خاص رات کو جب بارش پھر سے تیز ہوئی تو ہم دونوں کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ نائل نے مجھے مضبوطی سے گلے لگایا اور آہستہ سے کہا، باسط میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ چاہے زندگی میں کتنے بھی طوفان آئے، میں تمہارے ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم میری دنیا ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر خوشی، ہر اداسی، ہر لمحہ سب میرا بھی ہوگا، ہم دونوں مل کر ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اس لمحے ہم نے ایک دوسرے کی پیشانی کو اتنے گہرائی سے چوما جیسے ساری دنیا بس ہم ہی کی ہو، ہمارے جسم اور روحیں ایک ہو گئیں۔ اس کے بعد کی زندگی ہم دونوں نے مل کر بہت سے خواب پورے کیے۔ نائل کی کلاس میں میری ڈرائنگز لگی رہتی، میرے اسکیچز میں اس کی مسکراہٹ ہوتی، ہماری چھوٹی چھوٹی قربتیں، ہلکی سی ہنسیاں، ایک دوسرے کی دیکھ بھال اور لامتناہی محبت نے ہمیں ثابت کر دیا کہ سچی قربت صرف جسم کی نہیں بلکہ دل اور روح کی ہوتی ہے، اور ہم دونوں نے یہ سفر ایک دوسرے کا سہارا بن کر جاری رکھا، ہمیشہ کے لیے خوشی اور سکون کے ساتھ۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور ایسی مزید دلچسپ، جذباتی اور منفرد کہانیوں کے لیے ابھی کہانی HD+ کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔